آئیے خدا ان کے زندہ کلام میں سے ہم اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک حوالہ پڑھیں گے. میرے ساتھ نکالیے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی 21ویں آیت. متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی 21ویں آیت. کلام میں اس طرح لکھا ہے: جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے. خداوند کے کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے کثرت کی برکت کا باعث ہے. میرے چیزوں، ہم پچھلے کئی سنڈے سے ایک خاص مضمون کو سیکھ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہم سے کیا چاہتے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ بہت ضروری ہے کہ ہم پرانے سے لنک ہو جائیں تاکہ جو کچھ نیا سیکھیں وہ ہماری زندگی میں بیٹھ جائے اور یہ باتیں ہمیں ہمیشہ یاد رہیں. آمین. سو کیا سیکھ رہے ہیں ہم؟ خداوند یسوع مسیح مجھ سے ہم کی بجائے مجھ سے یسوع مسیح مجھ سے کیا چاہتا ہے. اور اس میں کتنی باتیں ہم سیکھ چکے ہیں؟ 15 باتیں ہم سیکھ چکے ہیں جو اس تعلق سے ہیں کہ یسوع مسیح ہم سے یسوع مسیح مجھ سے کیا چاہتا ہے. سو کسی کو یاد ہے یہ 15 باتیں؟ شاباش. کتنے لوگوں کو یاد ہے ذرا؟ ویری گڈ. چلیے ہم 2 لوگوں سے، ایک بھائیوں کی طرف سے اور ایک بہنوں کی طرف سے پوچھ لیتے ہیں. بہنوں میں کون بتانا پسند فرمائے گا؟ چلے باجی آسفا تھوڑا. ہاں جی. آمین. شاباش. جی. رائٹ. اس سے ڈرنا جو روح اور بدن کو قدر کرتا ہے، روح سچائی سے پرستش کرنا، دعا کرنا، لاغا نہیں کرنا اور دنیاوی چیزوں کی فکر میں بھی رہنا اور روتن ہونا اور ریا کرنا. آمین. زوردار تالیاں بجتی ہیں. اچھا جو ہاتھ کھڑا نہیں نہ کر رہے، میں ان سے بالکل خوش نہیں ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں یہ باتیں آپ کے اندر جائیں اور یاد رہیں. پلیز ان کو یاد رکھنا ہے. اگلی دفعہ میں کسی سے اپنی مرضی سے پوچھوں گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ نے پورا ہفتہ تیاری کرنی ہے کیونکہ یہ باتیں ایسے نہیں پڑھائی جائیں اور یہ باتیں عام باتیں بھی نہیں، یہ بہت خاص باتیں ہیں. یہ خاص اس لیے بھی ہیں کیونکہ یہ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کے منہ سے نکلی ہیں اور جب یسوع مسیح ناصری کے منہ سے نکلی ہیں تو یہ عام نہیں ہے. کون سی باتیں ہیں یہ؟ خاص باتیں، بلکہ خاص بھی نہیں، خاص ترین باتیں ہیں. اس لیے پلیز آپ نے ان باتوں کو یاد کر لینا ہے. کتنے اگلے سنڈے سنانے کے قابل ہوں گے؟ جڑے ہن بھی نام کری جان گے کھڑے کر لینے. آمین. ٹھیک ہے. سو مل کے ذرا نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6، نمبر 7، نمبر 8، نمبر 9، نمبر 10، 11، 12، 13، 14 and the last one is آمین. آج ہم 16ویں بات سیکھیں گے. یسوع مسیح کی خواہش ہے، یسوع مسیح ہم سے چاہتا ہے
کہ ہم باپ کی مرضی پر چلیں. سولہویں بات کیا ہے؟ ہم آسمانی باپ کی مرضی پر چلیں. یاد رکھیے یسوع مسیح ناصری اس کا برملا اقرار کرتے، اظہار کرتے اور سکھاتے ہیں کہ سب کچھ بھی کوئی کر لے، لیکن اگر باپ کی مرضی پر نہیں چل رہا تو آسمان کی بادشاہی سے باہر ہے. اس حوالے کو غور سے پڑھا ہے نا؟ کیا لکھا؟ خداوند خداوند کہنے والا. عادت ہے نا ہمیں دعاؤں میں بھی خداوند 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 کرتے رہتے ہیں، عام زندگی میں بھی، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں نہیں، سارے خداوند خداوند کرنے والے کیا نہیں ہوں گے؟ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے. کون ہوگا؟ وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر. سو یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ ہم یا میں آسمانی باپ کی مرضی پر چلیں. اور ایک اور حوالہ اگر اس کو تھوڑا سا اور انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، متی کی انجیل 12ویں باب کی 50ویں آیت کو اگر ہم پڑھیں، میتھیو چیپٹر 12 ورس 50. جی، کیونکہ جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے میرا بھائی اور میری بہن اور ماں. آمین. یسوع مسیح رشتہ بھی اس کے ساتھ اس طرح بناتا ہے. کس کے ساتھ؟ رشتہ کس کے ساتھ ہے؟ ہم ایسے ہی کہتے رہتے ہیں یسوع ساڈا بڑا بھرا، یسوع ہے تو یسوع ہو تو یسوع ہو. نہیں، وہ کہتا ہے کس کے ساتھ میں رشتہ بناؤں گا؟ جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پہ چلے گا. اور جو آسمانی باپ کی مرضی پہ نہیں چلے گا وہ یسوع مسیح کو بھائی کہہ لے، وہ یسوع مسیح کو استاد کہہ لے، وہ یسوع مسیح کو جو عام غلط العام میں باپ بھی کہتے ہیں، کچھ بھی کہہ لے، یسوع مسیح اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں بنائے گا. ایک شخص ہے جس کے ساتھ یسوع مسیح رشتہ بناتا ہے اور وہ شخص ہے جو بھائیو تسی بھی کچھ بولیا کرو، کبھی اچھی بولیا کرو، شاباش کی، جو آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے. جو آسمانی، اس کا مطلب کتنا اہم ہے آسمانی باپ کی مرضی پر چلنا. کیونکہ بہت سارے لوگ ہمیں ملیں گے جو یسوع مسیح ناصری کے اس فرمان کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کی مرضی پر نہیں چلتے. آج ہم چند باتیں اس تعلق سے دیکھیں گے. اس سے پہلے کہ یہ دیکھیں کہ کیسے کوئی شخص، کیسے کوئی ایماندار خدا باپ کی مرضی پر چل سکتا ہے، کون سے وہ میتھڈ ہیں، کون سے طریقہ کار، کون سے راستے ہیں جن کو چوز کر کے وہ آسمانی باپ کی مرضی پر جو ہے وہ چل سکتا ہے. اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس سے پہلے کہ مرضی پہ چلے ہمیں مرضی کو جاننا ہے. ہمیں مرضی کو ہمیں مرضی کو کیونکہ مرضی کو نہ جاننے کے بے تحاشا خطرات ہیں. اس کو سمجھنا، بہت سارے خطرات ہیں. اگر کوئی ایماندار، اگر کوئی شخص، اگر کوئی اپنے آپ کو مسیحی کہتا ہے اور وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ میں باپ کی مرضی پہ چلتا ہوں اور اسے جانتا نہیں. کیونکہ آج تو بہت مسیحی کہڑے لبنے نے جڑے کہن گے صحیح کہ ہم خدا کی مرضی پر تے پوچھ لو خدا کی مرضی ہے کی، تو وہ مرضی کو جانتے. میں اکثر مثال دیتا ہوں، بندہ اپنے آپ نو نشے دے ٹیکے لاؤندا مر گیا تو تھوڑی تے بیٹھ کے آپ کی کہنا ہیلو خدا کی مرضی سے. Is it the will of God؟ کیا یہ خدا کی مرضی تھی کہ اس شخص کے ساتھ ایسا ہوتا؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ ہم خدا کی مرضی کو جانتے نہیں ہیں. بہت ضروری ہے اس سے پہلے کہ خدا کی مرضی پر چلیں ہم خدا کی مرضی کو
جانے, کیونکہ جو شخص خدا کی مرضی کو نہیں جانتا وہ کس طرح کے خطرات سے جو ہے وہ گزر سکتا ہے, یا کون سے خطرات اس کو لاحق ہو سکتے ہیں. نمبر 1, اس کو منزل کی کوئی امید نہیں. جس کو مرضی کا نہیں پتا منزل کہاں ہوگی, منزل کی کوئی امید نہیں ہے کہ وہ کس جگہ جائے گا, کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے, گیان کر رہا ہے, گمان کر رہا ہے, تصور کر رہا ہے کہ میں خدا کی مرضی پر چل رہا ہوں. آج مسیحی خاندانوں کے اندر لوگ آپ سے لڑنا بھی شروع کر دیں گے. تینوں کو بہت پتہ ہے, میں نے پتہ ہے, اور خاص طور پہ جب خاندانوں میں کوئی 1-2 شخص ہی ایماندار ہوں, گرجے جانے والے ہوں, کلام پڑھنے والے ہوں, سارا کاریوں کے خلاف ہوتا ہے. وہ سارے جنہوں نے کدی بھی کلام نہیں کھولنا تے کہنا ہے کہ مینوں تیرے نالوں بہت پتا, میں زیادہ جانتا ہوں. یاد رکھیے, نہ تو ان کا کوئی راستہ ہے, نہ کوئی منزل ہے, اور نہ کسی منزل کی امید ہے, کیونکہ وہ خدا کی مرضی کو نہیں جانتے. اس سے پہلے کہ کیسے چلیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم جانتے بھی ہیں یا نہیں جانتے. پھر دوسرا بڑا خطرہ ایسے لوگوں کے لیے جو نہیں جانتے وہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں. دوسروں کے لیے کیا بنتے ہیں, میں اس کو سمجھاؤں گا. مثال کے طور پہ پیو دادے دی مشن کتنے ٹور دی رہی, جتنا دل کیتا ٹور پئی, لیکن جب پیچھے بیٹا اور پوتا آئے گا اس نے کہا نہیں کہ اسی اپنے پیو دادے دی مشن وہ پاویں خوب کھاتے جی جاتی ہوگے, وہ چاہے ہلاکت میں جاتی ہو, وہ کہیں بھی جاتی ہو, نہیں چھوڑیں گے. اور وہ دوسروں کے لیے بھی ٹھوکر کا باعث بنے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں, انہوں نے صرف انسانوں کو فالو کرتے ہوئے دیکھا ہے, انسانوں کو چلتے ہوئے دیکھا ہے, ان کو نہیں پتا خدا کی مرضی کیا ہے, اس لیے جدھر ان کا دل چاہتا ہے اسی طرف چلتے جاتے ہیں. میری گال بھی کتنے میں سمجھ آ رہی ہے؟ پلیز اس کو سمجھنا ہے, بہت ضروری ہے کہ اس کو سمجھ پائیں. وہ ایک نمبر تو منزل کی ان کے پاس کوئی امید نہیں ہے, نمبر 2 وہ دوسروں کے لیے بھی کیا بنتے ہیں, ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں, اور نمبر 3 ان کے غلط ہونے کے امکانات 100%, ان کے جھوٹے ہونے کے امکانات 100%, بلکہ 100 اور 10 کہہ لیجئے, 20 کہہ لیجئے, کچھ کہہ لیجئے. ریزن کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں, وہ خدا کی مرضی سے واقف نہیں ہیں, اور چونکہ وہ واقف نہیں ہیں اس لیے وہ اپنی ہی بنائی ہوئی راہ پہ چل رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے, اس لیے ان کے غلط ہونے کے چانسز جو ہیں وہ 100% ہے. پھر نمبر 4 جو اس کے اندر خطرہ نظر آتا ہے وہ دشمن سے یقیناً شکست کھائیں گے. دشمن سے کون دشمن؟ شیطان سے. یسوع مسیح کے پاس جب شیطان آیا ہے تو یسوع مسیح پوری طرح سے باپ کی مرضی سے واقف تھے, اس لیے اس کے لیے, یسوع مسیح کے لیے ابلیس کے ساتھ فائٹ کرنا بہت آسان تھا. جو کلام نہیں جانتا, جو اس کی مرضی سے واقف نہیں ہے, وہ ہمیشہ دشمن سے شکست کھائے گا. اس سے پہلے کہ ہم یہ جانیں کہ کیسے چلنا ہے, خدا باپ کی, آسمانی باپ کی مرضی پہ کیسے چلنا ہے, یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کیا ہم اس کی مرضی کو جانتے ہیں بھی یا نہیں. اور ایک بات یاد رکھیے, خدا کی مرضی کو جاننے کے کچھ تقاضے ہیں. خدا کی مرضی کو جاننے کے ایسے ہی نہیں کوئی جان سکتا, کیونکہ کلام اس کے لیے بڑا واضح ہے. اور ایک واضح سٹیٹمنٹ میں چاہتا ہوں ہم پڑھیں, ایفیشین چیپٹر 5 ورس 17, ایفیسیون 5واں باب اور اس کی 17 آیت نکالیے ذرا, کوئی بھی جو بلند آواز میں پڑھ سکتا ہے.
افیسیوں 5واں باب اور اس کی 17 آیت. جی. इस सबब से नादान ना बनो, اس سبب سے نادان نہ بنو. جی. बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے. اس کا مطلب ہے ہاتھ رکھ کے بہن دے نال خدا دی مرضی دا پتا اونچی تو بولو. ناشتہ کیتا ہے؟ ہاں. ہاتھ رکھ کے بہن نال خدا دی مرضی دا پتا نہیں لگے گا. گھر بیٹھے رہنے سے خدا کی مرضی کا پتا نہیں چلے گا. کلام کو پڑھے بغیر خدا کی مرضی کا پتا نہیں چلے گا. خدا کے کلام کو سنے بغیر خدا کی مرضی کا پتا نہیں چلے گا. کلام کہتا ہے نادان نہ بنو. ایویں ہر گل دے وچ اپنے کول ہی کار پا دیندے ہو. نہیں خدا دی یہ مرضی سی. اے غور کرنا ذرا میری گل تے. فرض کر لو کوئی بھی نیانا جڑا ہے وہ اپنے کولوں باہر کوئی گل کر دے, کوئی ایسی گل جدی وجہ نہ مسئلہ کھڑا ہو جائے تے بعد چ کہے نہیں یہ تے میرے ابے دی صلاح سی. کی سی؟ یہ تے میرے ابے دا مشورہ سی. تے تہاڈا کی خیال ہے ابا جُتی لائے گا کہ نہیں؟ کیوں؟ ابے دا جھوٹا نہ لاتا ہے. کتنوں کو بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ جس کو پتہ ہی نہیں ہے آسمانی باپ کی مرضی کیا ہے اور نام لگا دے کہ یہ اس کی مرضی ہے, یہ خدا کی مرضی ہے, یاد رکھیے باپ اس سے قہر میں آ سکتا ہے. پہلے اس کو سمجھنا ہے, اس کو جاننا ہے. جو جانے گا نہیں وہ سمجھے گا نہیں, جو سمجھے گا نہیں وہ چل نہیں سکتا. کتنوں کو بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ نمبر 1 کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو جاننا پڑے گا. باپ کی مرضی کو جاننا پڑے گا, اس کو سمجھنا پڑے گا اور پھر اس مرضی پر چلنا پڑے گا. اگر یہ مراحل ہماری زندگی میں نہیں آتے, ہم ان سے نہیں گزرتے, یاد رکھیے ہم ہمیشہ غلطی پہ ہیں اور خداوند اس سے خوش نہیں ہے. ہم آسمان کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے اور یسوع مسیح ہمارے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں بنائے گا. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ خدا کی مرضی کو جاننے کے کچھ تقاضے ہیں اور اگر کوئی شخص ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتا وہ جان بھی نہیں سکتا. آمین. جو ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتا جو باپ کی مرضی کے تقاضے ہیں. ہم ان تقاضوں کو بھی پڑھیں گے کہ باپ کی مرضی کے تقاضے کیا ہیں, باپ کون سے تقاضے ہماری زندگیوں سے کرتا ہے کہ ہم اس کی مرضی کو کس طرح سے جانیں. نمبر 1 پلیز اس طرف دیکھنے کی بجائے اگر آپ سامنے دیکھیں تو بعد میں آپ گھروں میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. اس کو غور کرنا ہے کلام پہ تاکہ ہم کلام کو سمجھ پائیں. پلیز پہلا تقاضا جو اس کی مرضی کو جاننے کا ہے بہت ضروری ہے کہ پورے دل سے خدا کی مرضی کو جانا چاہیے. جو پورے دل سے اس کی مرضی کو نہیں جانتا ایویں سرسری ایویں وہ جس طرح کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں مگر ان کے دل مجھ سے دور ہیں. کچھ لوگ بلکہ کچھ لوگ نہیں, زیادہ تر چرچز کے اندر آپ کو وہی لوگ ملیں گے جو صرف ہونٹوں والے ہیں, جو صرف نعروں والے ہیں. آپ کو وہ لوگ زیادہ ملیں گے جن کی زندگی کے اندر ان کی دل کی گہرائی سے اس کی مرضی کو جاننے کی تمنا, ڈیزائر جو ہے وہ بالکل نہیں. آئیے ایک حوالہ میں چاہتا ہوں ہم اس کو پڑھیں. یرمیہ اس کے 29ویں باب کی 13ویں آیت, جمایہ 29 verse 30. جو نکال لے وہ جلدی سے اس کو پڑھ سکتا ہے. یرمیہ 29واں باب اور اس کی 13ویں آیت. یرمیہ 29واں باب, اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے, اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور سب کہیے, اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے. لیکن کب؟ جب
तालिब होगे। याद रखिए, अगर कोई शख्स सिर्फ जुबान से तालिब होता है, अगर कोई शख्स सिर्फ जो है वो दिखावे के लिए तालिब होता है, अगर कोई शख्स सिर्फ रवायतों से तालिब होता है, अगर कोई शख्स जो है वो अपनी जिंदगी के अंदर महज जो है वो दुनिया को दिखाने के लिए तालिब होता है, उसकी जिंदगी के अंदर कभी भी वो खुदा की मर्जी को नहीं जान सकता, वो नहीं ढूंढ सकता उसको, जब तक पूरे दिल से मेरे तालिब ना हो गए। इसका मतलब क्या है? और वो मतलब दूसरा तकाजा है, if you don't have the hunger and thirst of righteousness, अगर हमारी जिंदगी के अंदर रास्तबाजी की भूख और प्यास नहीं है, याद रखिए हम कभी भी उसकी मर्जी से आसूदा नहीं हो सकते। उसकी मर्जी से आसूदा होने के लिए, उसकी मर्जी को जानने के लिए जरूरी है कि हम रास्तबाजी की भूख और किस चीज की? कहां लिखा है? मुबारक है वो, शाबाश, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे, वो आसूदा होंगे, वो उस तक पहुंच पाएंगे, वो मर्जी को जान पाएंगे जिनके अंदर भूख और प्यास है। साड़ी भुख प्यास का हाल यह होता है, गिरजा 9:30 ते असीं 9:45, गिरजा 9:30 ते असीं 10 बजे, ते 10 बजे भी दिल करे घरों टुरन दिल ना करे, ये हमारी भूख और प्यास है। प्लीज इसको समझना है, इसको अंडरस्टैंड करना है। हमें अपने अंदर उसकी डिजायर को, उसकी ख्वाहिश को, उसकी भूख और प्यास को बढ़ाना है। ये दूसरा तकाजा। पहला तकाजा पूरे दिल से उसको ढूंढना है, पूरे दिल से खुदा की मर्जी की ख्वाहिश करनी है, और नंबर 2 हमारी जिंदगी के अंदर उसकी भूख और प्यास हो, क्योंकि लिखा है खुदा रास्त है, और जो रास्तबाजी की भूख और प्यास रखते हैं वो खुदावंद को पाते और आसूदा हो जाते हैं। तीसरा तकाजा उसकी मर्जी को जानने का। अभी चलने की बात नहीं हम कर रहे, पहले जानने की बात कर रहे हैं कि खुदा की मर्जी को जानने के तकाजे क्या हैं। नंबर 3, अगर किसी शख्स ने खुदा की मर्जी को जानना है, he will have to a good experience of God, experience the will of God। खुदा की मर्जी को तजर्बे से मालूम करना है। खुदा की मर्जी को दोबारा से, खुदा की मर्जी को फिर एक दफा, खुदा की मर्जी को, क्योंकि इसमें कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, इसलिए इसको खुदा की मर्जी को कई दफा होता पता क्या है, गौर करना जरा। कई दफा इस तरह होता है कि सानू जुमा 8 दिन होए होंदे दुआ करदे हां, ते 9वें दिन सानू हुंदा साची मैनू खुदा दी आवाज आई, खुदा कहण दे। नो, खुदा की मर्जी को जानने का तजुर्बा चाहिए। अगर तजुर्बा नहीं है, हम खुदा की आवाज नहीं सुन सकते, खुदा की आवाज को नहीं पहचान सकते। हम पूरे तौर पे रास्तबाज हों भी, फिर भी हम नहीं पहचान सकते, क्योंकि अगर कलाम कहता है कि तजर्बे से उसकी कामल और पसंदीदा और कामल मर्जी को मालूम करते रहो, तो बहुत जरूरी है हमारे पास एक तजर्बा हो। वन स्टोरी फ्रॉम द बाइबल। आप जानते हैं खुदा एली काहिन से नाराज हो गया। कितने जानते हैं ये स्टोरी? एली काहिन से भाइयों तुसी भी जानते हो, एली काहिन से नाराज हो गया, और सैमुअल से खुदावंद बहुत खुश था। ये वो वक्त था, एली काहिन से क्या है? नाराज, और सैमुअल से खुदावंद बहुत खुश है। लेकिन जब आवाज आती है, जब खुदा पुकारता है, जब खुदा अपनी मर्जी बताना चाहता है, तो
उसकी सैमुअल को समझ नहीं आ रही क्योंकि अभी ना तजुर्बाकार है। अभी क्या है? He is simply a child. वो भी बच्चा है, चूंकि बच्चा है, ना तजुर्बा कार है, इसलिए वो खुदा की मर्जी को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। खुदा एली से नाराज है उसके बेटों की वजह से, लेकिन इसके बावजूद एली को समझ आती है कि सैमुअल को जो आवाज दे रहा है वो आसमानों का खुदा है। सो खुदा की मर्जी किस तरह से मालूम करनी है? कितना तजुर्बा चाहिए? एली का है ना कि नस्ल 40 साल का, कितने साल का? कभी कभी, और ये आम चर्चिस के अंदर है, प्लीज आम चर्चिस की बात कर रहा हूं, चर्चिस के अंदर है कि बहुत दफा वो शागिर्द जिनका तजुर्बा साल का 2 साल का हो, वो दिलकर तो 40 साल के अपने उस्ताद चलो जी उस्ताद जी तो हमें नहीं शायद पता है, खुदा दी की आवाज मैनू पता है। और चर्चिस में, और पाकिस्तानी चर्चिस का आम तौर पे ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि शागिर्द उठ के, ना तजर्बाकार उठ के, बड़े बड़े तजर्बाकार लोगों को जो कहते हैं कि उस्ताद जी तो हमें नहीं पता, सानू पता है, हम जानते हैं। नो प्लीज तजर्बा कीजिए, खुदावंद आपको मौका देगा जब आप अपने जूनियर्स को, जब आप अपने शागिर्दों को, जब आप अपने बच्चों को उस तजर्बे का फायदा दे सकेंगे। आमीन। अच्छा, तजर्बे से मेरी मुराद ये भी नहीं है कि किसी की उम्र ज्यादा हो जाए, नहीं, खुदावंद के साथ चलने का तजर्बा, खुदावंद की सुनने का तजर्बा, खुदावंद को जानने का तजर्बा, खुदावंद के साथ वफादार होने के तजर्बे की मैं बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ बालों की सफेदी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बालों की सफेदी से को बूढ़ा हो सकता है, वो खुदा की मर्जी को जानने के लिए तजर्बाकार नहीं हो सकता। तजर्बाकार कब होगा? जब मुसलसल अपनी जिंदगी के अंदर खुदा की मर्जी को जानता रहेगा, खुदा की मर्जी को ढूंढता रहेगा, जब दिल से रोजाना की बुनियादों पे खुदा का तालिब होता रहेगा, तब उसको तजर्बा होगा। और इस तजर्बे से पहले कलाम के मुताबिक चंद और शराइत हैं। आइए मेरे साथ हवाला देखिए, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2, रोमियो का खत उसका 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत हम देखेंगे। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो जी, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ जी, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम। अब गौर करना है, गौर करना है खुदा की मर्जी तक बंदा पहुंचता कैसे है, किस तरह से उसकी मर्जी को जान सकता है। नंबर 1 लिखा है, इस जहान के हम शक्ल ना बनो। इट मीन्स वी नीड टू स्टॉप समथिंग, कुछ चीजों से बचना है, रुकना है, और वो क्या है? जहान के हम शक्ल होना। दुनिया क्या करती है, दुनिया कैसे करती है, दुनिया क्यों करती है, दुनिया कितना खूबसूरत करती है, वी डोंट केयर। अगर हम उसकी केयर करते हैं, उसके हम शक्ल बनने की कोशिश करते हैं, तो याद रखिए हम कभी भी उसकी मर्जी के तजर्बे में से नहीं गुजर सकते। हमारे लिए मुश्किल होगा, टफ होगा उसकी मर्जी में से गुजरना। पहले स्टॉप करना है अपने आप को, किस चीज से? जहान के हम शक्ल, जहान के हम शक्ल। दुनिया क्या खाती है, दुनिया क्या पीती है, दुनिया कैसा पहनती है, दुनिया कैसा दिखती है, दुनिया की क्या रवायतें हैं, दुनिया की क्या रस्में हैं, हमें इन चीजों से कोई सरोकार नहीं। क्योंकि बहुत दफा हम यही सोचते रहते हैं दुनिया क्या कहेगी, मैंने इस तरह ना किया तो दुनिया क्या कहेगी, इस तरह का सूट ना पहना तो दुनिया क्या कहेगी। याद रखिए, डोंट केयर अबाउट द वर्ल्ड। दुनिया के ताल्लुक से, दुनिया के बारे में, दुनिया के ताल्लुक से सोचना छोड़ दीजिए।
प्लीज कलाम कहता है इस जहां के हम शक्ल ना बनो। और फिर दूसरा, इसके साथ दूसरा जो स्टेप है जिस पे चल के हम उसकी मर्जी को तजर्बे से मालूम कर सकते हैं, वो ये है, अपने आप को मौका दो कि हमारी अकल नहीं हो। क्या हो? हमारी अकल नहीं हो। अगर अकल को नहीं होने का मौका नहीं देते, फिर भी हम खुदा की मर्जी को नहीं जान पाएंगे। खुदावंद की कामिल मर्जी से हम हमेशा जो है वो नावाकिफ रहेंगे। और अकल नहीं होने का मतलब है हमें जरूरत इस अमर की है कि हम फॉर्मेशन को रिसीव करें, तरबियत को रिसीव करें, क्योंकि तरबियत जो है वो हमारी अकल को जो है वो नया करेगी, हमारी जिंदगी को बदलेगी, हमारी सोचो ख्यालों सरगर्मियों को जो है वो बदल सकती है। और बहुत जरूरी है कि हमारी अकल जो है वो नहीं हो। और याद रखिए, पाकिस्तानी चर्च इस एरिया में बहुत वीक है। वो नहीं चाहता कि उसकी अकल नहीं हो, वो पुरानी अकल पे गुजारा कर रहा है, पुरानी अकल को देख रहा है। फॉर्मेशन की जब भी बात करो, तरबियत की जब भी बात करो, पढ़ने की जब भी बात करो, कलाम को सुनने और सीखने की जब भी बात करो, उनको पसंद नहीं है कि वो उस फॉर्मेशन से गुजरे, क्योंकि वो जहान को छोड़ना नहीं चाहते, जहान के हम शक्ल रहना चाहते हैं। जहान की सुनना और जहान की मानना और जहान पर चलते रहना उनकी जिंदगी के अंदर जो है उनको पसंद है। और जब तक जहान नहीं छूटेगा, और जहान छोड़ने के साथ साथ यानी दुनिया का रंग अडॉप्ट करने के साथ साथ इससे जो आगे जो अगला स्टेप उनको लेना है वो ये है कि उनको पता हो व्हाट इज द न्यू क्रिएशन। और न्यू क्रिएशन होने की, नया मखलूक होने की तरबियत उनको लेनी पड़ेगी, ताकि उनकी अकल भी नहीं। पहले क्या करना है? जहान की शक्ल को छोड़ना है, जैसी भी जहान की सूरत है उसको उससे अलग होना है। और फिर अकल को नया होने के लिए रूहुल कुदस के हवाले करना है, कलाम के हवाले करना है और तरबियत को रिसीव करना है। फिर क्या होगा? जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो फिर हमारी सूरत बदलेगी। आमीन। फिर क्या होगा? हमारी सूरत बदलेगी। और यीशु मसीह चाहते हैं हमारी सूरत बदले, क्योंकि अगर सूरत बदलेगी तो फिर ही मुमकिन है कि खुदा की नेक, पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करें। क्योंकि अकल नहीं करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। ये नहीं मैं 5 दिन गिरजे चला गया तो हम 6वें दिन पादरी थले ला दो मैं चढ़ागा। प्लीज इसको समझना है, बहुत जरूरी है उसका एक वसी ज्ञान हमारे पास हो, उसका इल्म हो, उसकी पहचान हो, और हम अपनी अकल को नया होने के लिए पेश करें। और कलाम हमारी अकल को नया करता है। और इसी को अगर लिंक अप करे तो कलाम यह भी कहता है कि सब्र को अपना पूरा काम करने दो। कई ईमानदार बेसब्रे बड़े हैं। कीन है? कीन है? पता नहीं पादी साहब सानू किदों मौका देंगे। सानू इन्ने महीने गिरजे आंदियां हो गए, सानू हले तक मौका हेलो सानू हले तक मौका पादरी साहब सानू भी कदी इतवार नूं मौका दिया करो, पादरी साहब सानू भी कदी जुमे नूं मौका दिया करो। वो मौका पसंद, उनको सिर्फ मौका चाहिए। प्लीज, मैं एक बात जो हमेशा ही कहता आया हूं, आज भी उसको दोहराऊंगा। याद रखिए, आपको मौका ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब आपका वक्त आएगा आपको रूहुल कुदस मौका देगा। जब रूहुल कुदस आपको मौका देगा, ना तो कोई जूनियर पादरी, ना कोई सीनियर पादरी, ना कोई बिशप, ना कोई आर्च बिशप आपको रोक पाएगा, क्योंकि वो मौका खुदा के पाकरू ने आपको दिया है। लेकिन बहुत जरूरी है पाकरू की निगाह में कि पाकरू हमारी अकल को नया करे,
کیونکہ جب تک عقل نہیں ہوگی، جب تک ہماری زندگی کے اندر ایکسپیرینس نہیں آئے گا، جب تک اس کی نیک پسندیدہ اور کامل مرضی ہم ریسیو نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی اس کی مرضی کو سنانے کے قابل نہیں ہیں۔ اور جب تک سنانے کے قابل نہیں ہوں گے، خدا ان موقع بھی نہیں دے گا۔ کنہیں نے میری گل دی سمجھ لا دی بھائی؟ تقاضے ہیں اس کی مرضی کو جاننے کے۔ پہلا تقاضا ہم نے کیا دیکھا؟ پورے دل سے اس کے طالب ہونا۔ پورے دل سے کوئی طالب نہیں ہے، وہ اس کی مرضی کو نہیں جان سکتا۔ نمبر 2، راست بازی کے اگر بھوکے اور پیاسے نہیں ہیں، یاد رکھیے ہم کبھی بھی اس کی مرضی کو نہیں جان سکتے۔ نمبر 3، کامل مرضی تجربے سے معلوم کرنی ہے اور صبر کو پورا کام۔ آئیے اس کے لیے حوالہ بھی دیکھ لیجئے، یعقوب کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 4 آیت کلام فرماتا ہے کہ صبر کو پورا کام کرنے دیں۔ پلیز کوئی بھی جو نکال لے یعقوب کا خط اس کا پہلا باب اس کی 4 آیت۔ اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ آمین۔ صبر کو کام کرنے دو۔ ہو سکتا ہے آپ کو بہت کچھ آ گیا ہو سکتا ہے آپ نے بہت کچھ سیکھ لیا ہو، لیکن پھر بھی کوشش کرنی ہے کہ صبر کو کام کرنے دینا ہے۔ اس میسج کا یہ پہلا حصہ کہ ہمیں خدا کی مرضی کو جاننا ہے، اس سے پہلے کہ مرضی پہ چلیں، کیونکہ ہمارا ٹاپک کیا ہے کہ مسیح خداوند کیا چاہتا ہے، ہم خدا باپ کی آسمانی باپ کی مرضی پر چلیں، لیکن چلنے سے پہلے جاننا ضروری ہے، اور جاننے کے یہ تقاضے جو ہم نے 4 پڑھے ہیں، یہ تقاضے پورے کرنے ہیں، پھر جان پائیں گے۔ اور پھر چلنے کے لیے اگلی بات میں اس کو جلدی سے وائنڈ اپ کروں گا۔ جاننے کے لیے ایک بات یاد رکھنی ہے اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیسے چلنا ہے۔ ایک اور بڑا المیہ چرچ کا ایک بڑی ٹریجڈی، چرچ کے اندر بہت سارے ایسے ہیں جو اس کی مرضی کو جانتے ہیں لیکن اس کی مرضی پہ چلتے نہیں۔ کچھ زیادہ ایسے ہیں جو جانتے ہی نہیں ہیں، جانتے نہیں اور سمجھتے ہیں کہ چلتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو جانتے ہیں مگر چلتے نہیں۔ کتنوں کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بہت سارے ایسے ہیں جو نہیں جانتے مگر سمجھتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں اور چل رہے ہیں، لیکن بہت سارے جانتے ہیں اور جاننے کے بعد نہیں چل رہے۔ ایسوں کے لیے کلام ایک بڑے خطرے کا اعلان کرتا اور اس کے لیے ایسے لفظ استعمال کرتا ہے کہ سننے کے بعد ہمیں شرمندگی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آئیے میں چاہتا ہوں اس حوالے کو ذرا دیکھیے، 2 پطرس 2 باب 20ویں آیت سے 22ویں آیت تک۔ 2 پطرس 2 باب 20ویں آیت سے 22ویں آیت تک۔ جی۔ اور جب وہ خداوند اور منجی یسوع مسیح کی پہچان کے وسیلے سے دنیا کی آلودگی سے چھوٹ کر، یعنی ان کو پہچان ہو گئی ہے، دنیا کی آلودگی سے کیا ہو گئے ہیں؟ چھوٹ چکے ہیں۔ آگے کیا لکھا؟ پھر ان میں پھنسے جی، اور ان سے مغلوب ہوئے، ہاں، تو ان کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہوگا۔ کیونکہ کیا لکھا ہے؟ کیونکہ راست بازی کی راہ کا نہ جاننا ان کے لیے اس سے بہتر ہوتا ہو، تاکہ اسے جان کر اس پاک حکم سے پھر جاتے جو انہیں سونپا گیا تھا۔ آگے ان پر یہ سچی مثل صادق آتی ہے کہ کتا اپنی قے کی طرف رجوع کرتا ہے اور نہلائی ہوئی سورنی دلدل میں لوٹنے کی طرف۔ اور یہ ایسے لوگوں کے لیے لکھا گیا جن کو مرضی کا پتہ ہے کہ باپ کی مرضی کیا ہے، لیکن وہ چلتے نہیں ہیں، جانتے ہوئے بھی باپ کی مرضی کو اگنور کرتے ہیں۔ کتنوں کو اس بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے پہلے کہ کیسے چلنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ جو جانتے ہیں اور چلتے نہیں ہیں ان کا
کیا انجام ہے، ان کے لیے کلام کیا کہتا ہے۔ اب اس بات کو جاننے کے لیے کہ کیسے چلنا ہے، کلام اس کا بڑا سہل، آسان اور جو ہے وہ سادہ طریقہ جو ہے وہ بتاتا ہے۔ کلام پہلے نمبر پہ کیسے چلنا ہے، کلام کہتا ہے ہمارے پاس گواہوں کا ایک بڑا بادل موجود ہے۔ گواہوں کا ایک بڑا بادل، یہ کون سا بادل، کہاں پہ ہے بادل؟ عبرانیوں کے خط میں اس کے 12ویں باب کے اندر 11ویں میں یہ بادل ہے، 12ویں میں اس بات کا ذکر ہے۔ پڑھیے ذرا 12ویں باب کی پہلی آیت سے، کلام کہتا ہے کہ ہمارے پاس گواہوں کا ایک بڑا بادل جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ گواہوں کا بادل آپ کو ملے گا، اور اس گواہوں کے بڑے بادل نے، ان بہت سارے گواہوں نے کس طرح سے خدا کی مرضی کو پورا کیا یا کس طرح سے خدا کی مرضی پر چلے، ہمیں ان کی زندگیوں کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ زندگیاں ہیں جو پکڑ دکڑ کے نہیں ہیں، جو معاشرے نے نہیں بتائی، بلکہ خدا کے کلام نے بتائی ابراہم کے بارے میں، کہ جب ابراہم سے کہا گیا کہ اے ابراہم اپنے ناطے داروں کو چھوڑ، تو ابراہم کیسے خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل پڑا۔ جب ابراہم سے کہا گیا کہ تو کامل ہو اور میرے ساتھ چل، تو کس طرح سے اولاد نہ ہونے کے باوجود اس نے باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ یہ گواہوں کے بادل کا بدلی کا ایک ٹکڑا ابراہم کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان فٹ سٹیپس پر اپنے پاؤں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیسے خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے یا کیسے خدا کی مرضی پہ چلنا ہے۔ خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے، چلنے کے لیے گواہوں کے ایک اور بادل کے ٹکڑے دانیال کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کہ اس بات سے جو ہے وہ قطع نظر ہو کر کہ اس کا یہ ایکٹ کہ وہ اگر خدا کے سامنے جھکا تو اس کا عہدہ چلا جائے گا، اس کی نوکری چلی جائے گی، اس کی جان چلی جائے گی، اس کے باوجود اس کو خدا باپ کی مرضی کتنی عزیز ہے۔ اور اسے چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے کمپرومائز کر تو کوئی گل نہیں، خدا نے کہا غصے ہو جانا۔ دانیل بھی کہہ سکتا چل کوئی گل نہیں، مہینہ کے نام نہیں کریں گے تھے، ہیلو مہینہ کے آپ تو ویسے ہی کئی مہینے لنگ جاتے نا، مہینہ کے نام ہی کریں گے تو کہڑا فرق پی جانا۔ خدا نو پھر جاؤں گے بھیجا کہہ لگا اچھا خدا بندہ کوئی گل نہیں۔ یہ گواہوں کا بادل ہے ہمارے پاس۔ موسیٰ جس کے لیے لکھا کہ اس نے دنیا کا آرام چھوڑا، دنیا کی علائشیں چھوڑی، اس نے بادشاہی کو ٹھکرا دیا، کس بات کے لیے؟ خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے۔ گواہوں کا بادل ہے، اور اگر کوئی گواہوں کے اس بادل سے واقف ہے، گناہوں کے اس بادل کی واقفیت رکھتا ہے، اس کے لیے بڑا آسان ہے کہ وہ جان سکے کہ کیسے خدا کی مرضی پر چلنا ہے۔ تے جے ایس بدلنا بھی پوری نہیں نہ پہنتی تے پھر یہ سمسی آ جاؤ۔ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے ہیں، اور جو اس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتا رہے گا، اس کو پتہ ہوگا کہ باپ کی مرضی کو کیسے پورا کرنا ہے۔ اس کو پتہ ہے میرا کھانا پینا باپ کی مرضی کو پورا کرنا ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا باپ کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ جان جاتی ہے تو جائے، آواز یہی آئے گی، اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری۔ اگر یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ باپ کی مرضی پہ کیسے چلنا ہے، تو پھر یسوع مسیح ناصری
اور اسی چیپٹر کے اندر جو ہے دوسرے اور تیسری آیت کے اندر جو ہے اس کو ذرا پلیز پڑھ دیجئے. اس کے اندر ہمیں ملے گا کہ یسوع مسیح کو پھر اگر گواہوں کا بادل بھی ہمیں ناکافی نظر آئے, گواہوں کا بادل بھی ہمیں تھوڑا نظر آئے, تو پھر یسوع مسیح کو تکنا شروع کرنا ہے. جی. اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں, جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ کر کے صلیب ایتھے اسی شرمندگیاں تو ڈالتے رہنے. جی میں کتنے بائبل لے کے چلا گیا تے لوکی بائبل چکی ہوئی, سانو بائبل چکن لگیا ہے. کتنے پڑھے لکھے ہیں؟ چکو ذرا پڑھے لکھے جڑے بائبل پڑھ سکتے ہیں اپنی بائبل چکو ذرا, چکو شاباش. نیچے جو پڑھے لکھے ہیں بائبل نہیں, جڑے پڑھ سکتے بائبل پر بائبل ہے نہیں, وہ ہاتھ چکو ذرا. کہیں یہ بھی شرمندگی میں بائبل چکا ہوں, دل کرے انہوں نے ہوئی گھر بھی نہ ہوئے کیونکہ انہوں نے بائبل لینا دینا کچھ نہیں. اس نے اس شرمندگی کی پرواہ نہیں کی, اس کو پتا تھا میں نے باپ کی مرضی کو پورا کرنا ہے. صلیب پر باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہوئے ننگا صلیب پر لٹک گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے مجھے باپ کی مرضی عزیز ہے. لوگوں کی شرمندگی, زمانے کی شرمندگی, لوگوں کی باتوں کی شرمندگی ڈونٹ کیئر. اہم یہ ہے کہ خدا باپ کی مرضی کیا ہے, یہ بہت ضروری ہے. اس کو آگے ذرا پڑھ دیجئے پلیز. پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا. اور پلیز ایک بات یاد رکھو, میرے یہاں دیکھو ذرا ایماندارو, کہ دعائیں کریں خداوند دکھ نہ آوے. جہاں مرضی پوری ہونی ہے وہاں دکھ ہے, وہاں دکھ, وہاں دکھ کہاں؟ جہاں خدا کی مرضی کو, آسمانی باپ کی مرضی کو جہاں پورا کرنا ہے وہاں دکھ سہنا جو ہے وہ لازم ہے. اس نے دکھ سہا اور آگے کیا لکھا؟ اور خدا کے تخت کی داہنی طرف جا بیٹھا. آگے ہمارے لیے دعوت بھی دی گئی, پاس اس پر ایسا کر کے ذرا کرو, پاس اس پر کرو. چکو ہاتھ کی ہوا آتا ہے کہ چکو شاباش رکھو. پاس اس پر رہ لو کی ہے, پاس اس پر غور کرو. کس پر؟ جس نے اپنے آپ کو بھلائی کرنے والے گناہ جس نے مرضی پوری کی ہے باپ کی, اس پر غور کرو. کیسے کی ہے؟ دکھ سہا ہے, شرمندگی کی پرواہ نہیں کی. جو کوئی شرمندگیوں کی, دکھوں کی پرواہ کرتا ہے, لوگوں کی پرواہ کرتا ہے, باپ کی مرضی پوری نہیں کر سکتا. اور آگے کیا لکھا؟ بس اس پر غور کرو جس نے اپنے حق میں برائی کرنے والے گناہ گاروں کی اس قدر مخالفت کی برداشت کی تاکہ تم بے دل ہو کر ہمت نہ ہارو. اسی بڑی کھیتی ہو گئی ہے, نہیں ہم تے دل ہی ٹوٹ گیا, ہم تے دل ہی اٹھ گیا. سانو لوگ اسی اتنی خدمت کری دی, لوگ گلائیں کری جاندے, کبھی خدا کی مرضی پوری نہیں کر پائیں گے. اگر لوگوں کے تانوں سے, لوگوں کی مخالفت سے, لوگوں کی طرف سے دیے گئے دکھوں سے ہم پریشان ہو گئے تو کبھی بھی باپ کی مرضی کو پورا نہیں کر پائیں گے. یسوع مسیح مجھ سے چاہتا ہے کہ میں آسمانی باپ کی مرضی کو, آسمانی باپ کی مرضی کو, آسمانی باپ کی مرضی پر چلوں, آسمانی باپ کی مرضی پر چلوں. تو بہت ضروری ہے پہلے اس کو جانیں, اور جاننے کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کریں, اور پھر باپ کی مرضی پر چلنے کے لیے گواہوں کے اس بڑے بادل کی زندگیوں پہ غور کریں کہ کیسے انہوں نے باپ کی مرضی کو پورا کیا. دکھ سہ کر, تکلیفیں برداشت کر کے, دنیا کے تانے سن کے, سب کچھ برداشت کر کے انہوں نے باپ کی مرضی کو پورا کیا. میرے لیے تیرے کال کے کس نے کہا؟ بارے بارے جی
کس نے کہا؟ مریم نے کہا. پتا تھا لوگوں نے باتیں کرنی ہیں, لوگ بدنام کریں گے, لوگ الٹی سیدھی باتیں کریں گے, لیکن پھر بھی کہا میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. اگر باپ کی مرضی پوری کرنی ہے تو پھر ان سب باتوں سے گزرنا پڑے گا, یہ برداشت کرنی پڑے گی. آمین آمین. کتنوں کو میسج کی سمجھ آئی؟ آ گئی؟ تو 16ویں بات کیا ہے؟ 16ویں بات کیا ہے؟ یسوع مجھ سے چاہتا ہے کہ میں باپ کی, آسمانی باپ کی مرضی پر چلوں, کہ میں آسمانی باپ کی مرضی پر چلوں. آئیے ہم کچھ دیر کے لیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں, اپنی آنکھوں کو بند کریں اور آج اپنی زندگیوں پہ کچھ دیر کے لیے غور کریں کہ کیا میں اپنے باپ کی مرضی پر چل رہا ہوں, کیا میں اپنے باپ کی, آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کر رہا ہوں. اگر کر رہا ہوں, کر رہی ہوں تو خداوند کی شکر گزاری کیجئے, لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو آئیے آج ہمارے پاس اس کلام کے سننے کے بعد موقع ہے. میں چاہتا ہوں سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہیں پلیز, جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یاد رکھیے اس وقت میں جب ایک فیصلے کی گھڑی ہے تو ایسے وقت میں جو ہے وہ ہمیں فیصلہ لینا ہے. بہت ضروری ہے کہ ہم سب اس کلام کو سننے کے بعد اپنی زندگیوں کے اندر اپنے خداوند کی حضوری میں فیصلہ کریں کہ کیا ہم اپنے باپ کی مرضی پر چلیں گے, چلنا ہے کس طرح سے چلیں گے. یہ ساری باتیں خداوند کا کلام ہمیں یاد کرواتا ہے. ربا سیکولو بو یکالا دارا بابا برزینما ایبرابو لزاکلا بشنگو رزقلو بو دارا بابا برزینما ربی ابراہیم لسانا منتورزو. آئیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور اس کلام کو جو آپ نے سنا ہے, جو باپ کا کلام ہے, جو خداوند کا کلام ہماری رہنمائی کے لیے ہے, آئیے اس کلام کے لیے اپنے خداوند سے باتیں کیجیے. اس کلام کے سننے کے بعد ان فیصلوں کو اپنے خداوند کی حضوری میں یاد کیجیے, ان فیصلوں کو خداوند کی حضوری میں پیش کیجیے. ہاں خداوند, میں نے تیری آواز کو سنا ہے, میں نے تیرے کلام کو سنا ہے, اور آج میں فیصلہ کرتا ہوں, آج میں فیصلہ کرتی ہوں کہ میں تیری مرضی کو پورا کروں گا, میں تیری مرضی کو پورا کروں گی. اے برابر سیکلا مطلبہ. آئیے اپنے لبوں کو کھولیے. پہلے موقع تھا کہ باپ ہم سے کلام کے وسیلہ سے بات کرے, اب موقع ہے کہ ہم اپنے خداوند کی حضوری میں اس بات کا اقرار کریں, خداوند کی حضوری میں وہ فیصلے کریں جن کے اندر اس بات کے لیے تائید ہو کہ ہاں خداوند خدا ہم تیری مرضی کو پورا کریں گے. Ebrabala sikla batara zoklo botoro bozi batara ba. Ebrabala sanana kala yandara siklo botoro bozi. Ebrabala bala zikla ba shanglo zoklo botoro ba. Ebrabala bala zoklo batara ba sanana mantoro so. Please آپ کے منہ کھلنے چاہیے, آپ کی آوازیں شنگو زکلو بطورا با, کیونکہ پڑھے گئے کلام کا اس وقت گہرا اثر ہماری زندگی میں ہوتا ہے جب ہم اپنے خداوند کو رسپانس دیتے ہیں. ایک بابا شنگو